للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سورہ یوسف کی تقریباً 17 آیات کی تفسیر اور تلاوت ہو چکی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ چل رہا تھا اور آپ کے سوتیلے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم انہیں کھلائیں گے اور ان کی حفاظت بھی کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر میں ان کے ساتھ تمہارے ساتھ بھیجوں گا تو ہو سکتا ہے انہیں کوئی بھیڑیا وغیرہ کھا جائے، اور انہوں نے اچھی طریقے سے اطمینان دلایا، اور جب آپ کے سامنے سے بھائی کو لے جانے لگے تو بہت تعظیم کے ساتھ لے کر گئے، اور پھر وہاں پر جا کے انہوں نے جنگل میں زد و کوب کیا تو ان میں سے ایک یہودا ان کا ستیلا بھائی تھا، اس نے ان سب کو ڈرایا، اور جیسے کہ پیچھے ذکر آیا تھا کہ ان میں سے ایک بولا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ قتل نہیں کرو گے، لہذا ان سب نے پھر آپ کو ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔ اب یہ وہاں سے سب واپس آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عذر خواہی کر رہے تھے، جو الحمدللہ ہم نے کل اس میں یہ آیت عرض کی تھی، کیونکہ انہوں نے اس طرح کہا تھا، قالوا انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے والد، انا ذہبنا بے شک ہم دوڑ کر آگے نکل گئے تھے، نستبقوا ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہوئے، وترکنا یوسف عند متاعنا اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، فاکلہ الذئب تو انہیں بھیڑیا کھا گیا، وما انت بمؤمن لنا اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہیں کریں گے، ولو کنا صادقین اگرچہ ہم سچے لوگ ہوں۔ تو گویا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے پہلے ہمیں ڈرایا تھا اور تلقین فرمائی تھی، لیکن پھر بھی ہم سے کوتاہی ہو گئی اور ہمیں غالب گمانے کہ اب آپ ہمیں سچا تصور نہیں کریں گے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر، آپ کے کرتے پر جھوٹا خون لگا لائے، یعنی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا اور یہ یوسف علیہ السلام کا خون ہے۔ قال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے لیے گھڑ لی ہے، بنا لی ہے، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ جو قمیض لے کر آئے تھے یہ بالکل ثابت تھی، اس میں کوئی خراش نہیں، کوئی پھٹی ہوئی نہیں تھی، کہیں سے کسی قسم کا کوئی نقصان نظر نہیں آتا تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ان بیٹوں سے فرمایا کہ بڑا عجیب و غریب بھیڑیا تھا کہ یوسف کو تو کھا گیا اور قمیص کو مکمل طور پر اس نے چھوڑ دیا، اور ایک روایت کے مطابق یہ لوگ ایک بھیڑیے کو پکڑ کر لے آئے تھے ساتھ میں اور عرض کی کہ اس بھیڑیے نے کھایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بھیڑیے کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے گواہی دی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے ایسا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں کیا۔ جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یعقوب علیہ السلام یہ تمام معاملات جانتے تھے بعطاء الہی، لیکن مشیت الہی کار فرما تھی اور آپ اللہ کی رضا پر راضی تھے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہا تھا آپ نے بھی اپنے آپ کو اسی طریقے کے مطابق رکھا۔ لہذا ارشاد فرمایا فصبر جمیل تو صبر اچھا ہے، صبر جمیل یعنی صبر بہت ہی بہتر ہے، صبر میں کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون اور اللہ ہی سے میں مدد طلب کرتا ہوں ان باتوں پر جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ اب یہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، اور یہ سب بھائی جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر فرمایا، تو یہ سب بھائی روزانہ جنگل جاتے اور اس کنویں کے اندر ان سے تھوڑا سا مکالمہ کیا کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے۔ تو ایک دن جب یہ گئے تو وہاں پر یوسف علیہ السلام کو نہیں پایا۔ وہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے کہ کیوں نہیں پایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک وہاں سے قافلہ گزرا تھا تو وہ بھٹک کر اس طرف آ گیا تھا، مصر کا قافلہ تھا، تو ان لوگوں کو پیاس لگی تو بھٹک کر آئے تو کنواں دیکھا۔ پہلے اس کنویں کا پانی کھارا تھا، لیکن جب یوسف علیہ السلام اس کنویں میں تشریف لے گئے تو اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں ان کے وجود مسعود میں ایسی برکات ہوتی ہیں کہ چیزیں اپنی جو برے اوصاف ہیں انہیں چھوڑ دیتی ہیں اور اچھے اوصاف کی طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بزرگوں سے اکتساب فیض کرنے کی ایک دلیل بھی ہے کہ ہمیں ان سے فیض و برکات حاصل کرنے چاہیے، کیونکہ ان کو اللہ نے بڑی برکات سے نوازا ہوتا ہے۔ لہذا وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ اب جو شخص نے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس میں لٹک گئے، اس نے جب تھوڑا سا ہلایا تو بھاری محسوس ہوا، کھینچا تو یوسف علیہ السلام باہر تشریف لے آئے،
اور آپ بہت ہی خوبصورت تھے، انتہائی خوبصورت تھے، 12 سال کی بھی عمر تھی۔ تو وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے پھر جا کر اپنی قوم کو بتایا۔ اب یہاں پر جو کے بھائی جب اگلے دن گئے تو وہ یوسف علیہ السلام نظر نہ آئے، تو انہوں نے پھر ذرا تلاش شروع کی کہ یہ کیا معاملہ ہوا، کہاں چلے گئے۔ تو قریب ہی تھوڑا سا آگے وہ قافلہ جاتا ہوا نظر آیا، تو انہوں نے اس قافلے میں ڈھونڈا تو یہ یوسف علیہ السلام نظر آ گئے۔ اب ان بھائیوں نے اس شخص سے کہا کہ یہ ہمارا ایک بھاگا ہوا غلام ہے، بہت ہی نافرمان ہے اور یہ کسی کام کا نہیں ہے، اگر تم چاہو تو ہم سے اس کو خرید سکتے ہو۔ تو اس شخص نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم مجھے بیچ دو۔ تو انہوں نے انتہائی سستے داموں، جو ایک روایت کے مطابق 20 درہم ہیں، 20 درہم کے اندر آپ کو بیچ دیا، جو آج کل کے اعتبار سے تقریباً 600 ساڑھے 600 روپے بنیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کو بیچ کر یہ پیسے لے کر آ گئے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو آگے بیان فرما رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، اور پھر ایک قافلہ آیا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا۔ تو انہوں نے کہا ایک شخص کو کہ بھائی جاؤ تم پانی لے کر آؤ۔ فَأَدْلَى دَلْوَهُ، تو اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ قَالَ، جب وہ ڈول کھینچا تو اس نے کہا یا بشرا ھذا غلام، کہ واہ کیا خوشخبری کی خوشی کی بات ہے کہ یہ تو ایک لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور اس نے آپ کو ایک مال بنا کر چھپا لیا، یعنی سوچا کہ چلو یہ اچھا خوبصورت لڑکا ہے، جا کے میں مصر جاؤں گا تو وہاں بازاروں میں اچھے داموں اس کو بیچ کر پیسہ کماؤں گا، تو چھپا لیا اس نے۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں، چند گنتی کے روپوں میں بیچ ڈالا۔ کھوٹے داموں یعنی انتہائی خسیس قسم کے داموں میں، اور گنتی کے چند داموں کے بدلے میں، روپوں کے بدلے میں آپ کو بیچ دیا۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، درمیان میں کوئی واقعے کا اتصال بظاہر نہیں ہوگا، یہ روایات ہوتی ہیں جو آیات کے درمیان باہم اتصال پیدا کرتی ہیں، کیونکہ پیچھے تو بات یہ چل رہی ہے کہ اس نے اس کو چھپا لیا، اور پھر آگے آیا کہ بھائیوں نے اس کو بیچ دیا۔ درمیان کا جتنا حصہ ہے وہ قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا، تو وہ پھر روایات سے حاصل ہوتا ہے، اور اس طرح واقعات کے اندر ایک تسلسل قائم کیا جاتا ہے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہیں اس میں یعنی ان بھائیوں کو یوسف علیہ السلام میں کچھ بھی رغبت نہیں تھی۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، اور کہا اس شخص نے جسے اسے خریدا تھا مصر کے شخص نے اپنی زوجہ سے کہ اس کی تعظیم کرو۔ اب یہاں سے پھر یہ پورا واقعہ درمیان کا اس کی قرآن میں اس کو بیان نہیں کیا گیا کہ جب ان بھائیوں نے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو تو وہ شخص آپ کو مصر کے بازار میں لے گیا۔ اب وہاں پہ لوگ خریداری وغیرہ کرتے تھے، اور پہلے یہ غلام وغیرہ بکا کرتے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کثیر لوگ جمع ہو گئے۔ تو وہاں پر ایک جو مصر کا اس ٹائم بادشاہ تھا، اس کا نام ریان تھا، اور اس کا ایک وزیر تھا جسے تمام خزانوں کا بادشاہ نے تصرف دیا ہوا تھا، وہ خزانے وہ تقسیم کرتا تھا، یعنی مالی معاملات سب اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس کا نام قطفیر تھا، اس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا، اور اسی کی زوجہ زلیخا تھیں۔ تو یہ جب یہ بازار پہنچا تو دیکھا کہ ایک نوجوان کی بولی لگ رہی ہے، اور بہت ہی خوبصورت نوجوان ہے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام 13 سال کی عمر کے ہو گئے تھے۔ تو وہاں پہ وہ کھڑا ہو گیا اور دیکھتا رہا، دام بڑھتے رہے، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کا دام یہاں تک پہنچا کہ آپ کے وزن کے برابر سونا، وزن کے برابر چاندی، مشک اور ریشم، یعنی 4 چیزیں آپ کے وزن کے برابر ہوں تو پھر ان کو بیچا جائے گا۔ اس وقت یہ عزیز مصر آگے بڑھا اور اس نے وہ پیشکش کر کے آپ کو خرید لیا، اور پھر یہ آپ کو گھر پر لے کر آیا، اور زلیخا جو بعد میں ایمان لے آئی تھیں رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو پیش کیا، اور پھر یہ مکالمہ ہوا۔ تو وقال الذی اشتراہ من مصر، اور مصر کے جس شخص نے آپ کو خریدا، لامرأتہ، اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی، اس کی تعظیم کرو، مثواہ، انہیں بولا ان کو عزت سے رکھو، تعظیم کرو، مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ شاید ہمیں ان سے کچھ قریب ہے کہ ہمیں ان سے کچھ نفع پہنچ جائے، اور یا پھر ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں، کیونکہ ان کے ہاں اپنے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی ایک روایت کے مطابق۔ تو اس نے کہا کہ یا تو ہم ان سے کوئی نفع حاصل کریں گے، اور نفع سے مراد یہ تھا کہ وہ عزیز مصر نے آپ کے چہرہ مبارکہ پہ نگاہ ڈال کر یہ بھانپ لیا تھا کہ آپ بہت ہی ذہین اور فطین ہیں،
لہذا نفع اٹھانے سے مقصود آپ کو بیچنے کا قصد و ارادہ نہیں تھا، بلکہ آپ سے حکومتی معاملات میں تعاون درکار تھا کہ آپ کی رائے میں حاصل کروں گا، مشورہ حاصل کروں گا، کچھ امور ان کے سپرد کر دوں گا، اور اس طرح مجھے حکومتی معاملات میں آسانی ہو جائے گی، اور یا پھر ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں گے کیونکہ ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں رہنے کا ایک ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تدبیر کتنی زبردست ہوتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے آگے کے حالات دیکھتا ہے، آگے کے معاملات دیکھتا ہے، مستقبل پہ نگاہ ڈالتا ہے، تو اسے اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ کوئی تدبیر اپنی اس جو موجودہ پریشانی ہے، مشکل ہے، ٹینشن ہے، اس سے نکلنے کا کوئی حل نظر نہیں آتا، تو آدمی بالکل مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ اپنی صلاحیتوں اور دنیا والوں پر ہوتی ہے۔ جب وہ دنیا والوں کی طرف سے مایوس ہو جاتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کے مسلسل استعمال کے باوجود مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے، تو مایوسی اس پہ غلبہ کرتی ہے اور پھر وہ ہمت ہار جاتا ہے۔ لیکن اس قسم کے واقعات ہمیں یہ بار بار احساس دلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے، وہ اس طرح حالات بدلتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ لہذا یہ سمجھ لیجیے آپ کی خدمت میں ایک مشورتاً بات میں عرض کر رہا ہوں، ہو سکے تو اس کو نوٹ کیا جائے کہ بہت ہی یہ نفیس بات ہے جو اکابرین سے منقول ہوتی آئی ہے کہ کبھی بھی موجودہ کیفیات کو، موجودہ حالات کو دائمی نہ سمجھا جائے۔ کوئی حالت، کوئی کیفیت، کوئی جو مطلب ہمارا ابھی ماحول چل رہا ہے، یہ یکساں نہیں رہے گا، اس میں تبدیلی آتی ہے۔ اگر خوشی ہے تو یہ خوشی دائمی نہیں ہوتی ہے، غم بھی آئیں گے۔ اگر غم مسلسل چل رہا ہے، ٹینشن ہے، تنگ دستی ہے، تو یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی حالات کو بدلتا ہے۔ تو جب ہم اس تبدیلی کے اوپر غور کریں گے، اور اس تبدیلی کو دیکھنے کے لیے آپ اپنے اطراف میں دیکھیے، کوئی کروڑ پتی ہوتا ہے تو بالکل نیچے آ جاتا ہے، کوئی بالکل غریب آدمی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت مال و دولت عطا فرما دیتا ہے، ذلیل عزت والا ہو جاتا ہے، عزت والا ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تغیر زمانہ پہ نگاہ رکھی جائے تو اس سے احساس ہوتا ہے کہ ہماری موجودہ کیفیت میں بھی دوام و استمرار نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، یہ بھی تبدیل ہو جائے گی۔ جب تبدیلی کا یقین حاصل ہوگا تو وہ جو مایوسی ہم پہ غلبہ کر رہی تھی وہ دور ہو جائے گی، اور ہمارا سلسلہ کوشش دوبارہ جاری و ساری ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں رہنے کا ٹھکانہ عطا فرمایا۔ تو کہاں یوسف علیہ السلام والد کے پاس، پھر حالات بدلے، بھائیوں کے قبضے میں آئے، کنویں میں ڈال دیے گئے، پھر حالات بدلے، آپ کو نکالا گیا، مزید حالات میں تغیر پیدا ہوا، بازار میں تشریف لے آئے، پھر تغیر پیدا ہوا، اور آپ ایک عظیم مقام پر آ گئے، ایک عظیم محل میں آ گئے، عزت کے ساتھ آ گئے۔ تو کہاں بھائیوں نے معاذ اللہ آپ کو ذلیل کرنے کی ٹھانی، اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر نے کام کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مقام عزت پر بٹھا دیا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تدابیر اختیار کرنا، حالات کو بدلنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم بعض اوقات معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی تدابیر کو اپنی تدابیر پہ قیاس کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ شاید اللہ بھی اس کو نہیں بدل سکتا۔ معاذ اللہ زبان سے ہم نہیں کہتے، لیکن بعض اوقات اتنی مایوسی غلبہ کر لیتی ہے کہ شکوک و شبہات غالب ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا یقین کامل کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کا پھر اظہار بعض لوگ اپنی زبان سے بھی کر دیتے ہیں کہ بھئی اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ اللہ بھی ہمیں بھول گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس واقعے پہ آپ غور کریں کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام موجود ہیں، ایک قافلہ جا رہا ہے، ان کو اصل راستے سے بھٹکانا، پھر اس طرف رہنمائی کرنا، ان کے دلوں میں خیال ڈالنا، وہاں پر آنا، پھر اس شخص کا ڈول ڈالنا، پھر یوسف علیہ السلام کا اس کو پکڑ لینا، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تدابیر تھیں، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یوسف علیہ السلام اس وقتی پریشانی سے باہر آئے اور مقام عزت پر پہنچ گئے۔ اور ابھی کئی اور تغیرات آگے ہونے ہیں جیسے کہ واقعات یہ بتائیں گے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کبھی بھی موجودہ حالت یا کیفیت پر مطمئن نہ ہو جائیں۔ اچھی کیفیت ہے تو غم کو یاد رکھیں کہ یہ ختم بھی ہو سکتی ہے، اور اگر غم ہے تو اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، یہ ختم ہو جائیں گے، پھر خوشیوں کے دن آئیں گے، تنگ دستی ختم ہوگی، فراوانی آئے گی، اور اس طریقے سے ایک حالت کبھی بھی ہم پر غالب نہیں رہے گی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں۔
یعنی اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں رہنے کا ایک ٹھکانہ عطا فرمایا، اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں۔ باتوں کا انجام سے مراد جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھا دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو الہام ہوتا تھا، آپ سنتے تھے خواب، اور جو اللہ کی طرف سے قلب میں الہام ہوتا تھا آپ اسے بیان کر دیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ نبی جو خواب بتائے گا، خواب کی تعبیر بتائے گا، وہ وحی الہی کی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً ہوگا تو وہ سچا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو صحابہ کرام خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے، ان میں خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم نے منتخب فرمایا تھا کہ آپ خوابوں کی تعبیر ارشاد فرمائیں۔ خوابوں کی تعبیر بیان کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب کوئی اپنا خواب ذکر کرتا ہے تو خواب کی تعبیر بتانے کے لیے اولاً اصول یہ ہے کہ قرآن پاک کی تمام آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر احادیث ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ جیسی وہ خواب ہم سنتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں قرآن اور حدیث سے استدلال کرنا ہوگا کہ ان کو ہم بنیاد بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے، یعنی ان کو ذریعہ بناتے ہوئے قلب میں الہام فرمائے گا۔ ان کو ذریعہ بناتے ہوئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الہام فرمانے میں ان چیزوں کا محتاج نہیں، لیکن یہ اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ بہت سی چیزوں کو ذریعہ بنا کر پھر الہام فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے منطق و فلسفہ نہیں پڑھا اور میں آپ سے ایک منطق کے بارے میں، فلسفے کے بارے میں سوال کر لوں تو کبھی بھی آپ جواب نہیں دے سکتے، لیکن اگر کوئی منطق و فلسفہ پڑھا ہوا ہو، اب میں اس سے سوال کروں، اگر براہ راست اس کو جواب نہیں بھی آتا تو وہ غور و تفکر شروع کرے گا اور اس کا کوئی نہ کوئی حل اس کے ذہن میں ڈالا جائے گا۔ تو جو علم ہمارے پاس ہوتا ہے، جو چیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، یہ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بناتے ہوئے دل میں خیال ڈالتا ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے واجب بھی نہیں ہے، کوئی لازم بھی نہیں ہے، لیکن اس کی عادت کریمہ یہی نظر آتی ہے۔ لہٰذا یہ خوابوں کی تعبیر بیان کرنا ایک بہت بڑا فن ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اب نبیوں کے علاوہ جو بھی خواب کی تعبیر بیان کرے گا وہ 100% وہی نتیجہ نکلے گا یہ ضروری نہیں ہوتا، یعنی یہ ظنی ہے۔ ظنی کا مطلب 100% یہ کریکٹ ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، کوئی ایرر بھی ہو سکتے ہیں بیان کرنے میں، کوئی مسائل دیگر بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا خواب کی تعبیر صحیح شخص سے معلوم کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جاہل سے معلوم کرنا ممنوع ہوتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ وہ بات ہے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر معاملے پر غالب ہے۔ جو بھی وہ معاملہ کرنا چاہتا ہے، کوئی معاملہ اس کے دست تصرف سے دور نہیں ہے، وہ جو معاملہ کرنا چاہتا ہے آسانی سے کر لیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کوتاہ نظری، ان کی جو نظر کی کمی ہے وہ وہیں تک پہنچ پاتی ہے، وہیں تک کار فرما ہوتی ہے جہاں تک ہمت ہے اور جہاں تک وہ نظر کو پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں بڑی وسعت ہے، لہٰذا ہمارا ذہن تھک کر جب مایوسی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں اس وقت بھی کار فرما ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ مزید کلام اگلے پروگرام میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔